الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر اور زکوٰۃ۔ سب سے پہلے میں صدقہ فطر کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ کا معنی ہے صدقہ، فطر کا معنی ہے روزہ کو چھوڑنا یا روزہ ترک کرنا۔ صدقہ فطر کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے تو اس سلسلے میں جو غلطی رہ گئی ہے اس کے بدلے میں صدقہ کرنا، اسی کا نام صدقہ فطر ہے، اسی کا نام زکوٰۃ الفطر ہے۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کے برابر کھانے پینے کی چیز ہو اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی چیز ہو۔ اگر اس سے زیادہ اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، نوکر، ہر ایک پر فرض ہے۔ دولت مند پر فرض ہے، فقیر پر فرض ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ فطر یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے اوپر فرض ہے اور صدقہ فطر یہ جسم کے اوپر فرض ہے۔ صدقہ فطر میں ایک تعداد متعین ہے، اتنا ہی صدقہ نکالا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ وہ مال زیادہ ہو جائے تو وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، وہ مال کی وجہ سے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ صدقہ فطر یہ انسان کے اوپر ہے، جسم کے اوپر ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے اوپر ہے۔ یہ تو جسم کو پاک کرنے کے لیے صدقہ ہے اور زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 باب فرض صدقۃ الفطر حدیث نمبر 1503، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ایک سا کھجور یا ایک سا جو، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، نوکر پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بوڑھے پر، ان تمام کے اوپر جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی دو اہم حکمتیں ہیں۔ ایک تو رمضان کے مہینے میں روزہ دار سے کچھ فحش باتیں ہو جاتی ہے، غلط باتیں ہو جاتی ہے، تو اس کے بدلے صدقہ ہے۔ اس میں سب سے اہم حکمت تو یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الزکاة کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1827، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے روزہ دار کے لیے تاکہ اس کو پاک و صاف کر دے فحش باتوں سے، غلط باتوں سے، اور مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے۔ غور کیجئے، جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ان بیچارے غریبوں اور مسکینوں کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اپنے لیے عید کی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے۔ ایک اہم حکمت تو یہ تاکہ روزے دار پاک و صاف ہو جائے، جو غلطیاں رہ گئی ہے، جو کمیاں رہ گئی ہے، اللہ اس صدقہ فطر کے ذریعے اسے صاف کر دے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔
صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ صدقہ فطر 1 سا ادا کرنا ہے، 2.25 سیر۔ صدقہ فطر آدمی غلے کی صورت میں نکالے، لیکن ضرورت کے تحت نقدی صورت میں بھی نکال سکتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیل الجرار میں لکھتے ہیں کہ اگر آدمی صدقہ فطر نقدی صورت میں نکالے تو نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ حالات کے اعتبار سے ہے، اور صدقہ فطر ان غلوں میں نکالا جائے جو غلہ ہمارے درمیان کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1510۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقد والتمر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اپنے غلے میں سے نکالتے تھے، اپنے غلے میں سے صدقہ فطر نکالتے، اور اس زمانے میں جو ہمارا کھانا ہوتا تھا جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے اور کھجور ہے۔ لیکن یہ کھانے اب عرب کے اندر غلے کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ من طعام کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کھانا غلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ لیکن ابھی عرب کے اندر جو، کشمش، پنیر، کھجور غلے کے طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ ابھی جو چیزیں غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، جو چیزیں بھی غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان چیزوں میں سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ تو جہاں کا جو کھانا غلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس چیز کو صدقہ فطر کے طور پر نکال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر کب فرض ہو جاتا ہے؟ جب عید کی نماز کے لیے لوگ تیاری کرنے لگے اور آخری رمضان کا سورج ڈوب جائے تب صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ سورج ڈوبنے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے کے بعد مرتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے کہ اس کے گھر والے وہ ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے کہ وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر نکالنے کا 2 وقت ہے، ایک وقت جواز ہے اور ایک افضل وقت ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ آدمی جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو وہ صدقہ فطر ادا کر کے جائے، اس وقت وہ نکالے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے حکم دیا امر بزکات الفطر قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1509 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جاتے وقت صدقہ فطر نکال کر جانے کے لیے کہا ہے، یا عیدگاہ جاتے وقت صدقہ فطر نکالنے کے لیے کہا ہے۔ اور جواز وقت یہ ہے کہ آدمی 1-2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1511۔ نافع کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ کہ صحابہ کرام 1 دن یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر نکالتا ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا، عام صدقہ کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ آدمی مجبور ہے، جیسے صحرا کے اندر ہے، کوئی صدقہ فطر لینے والا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ یا اس آدمی کو بالکل آخری وقت میں پتا چلا ہے کہ آج عید کی نماز ادا کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مجبور ہے۔ یا پھر کسی کو صدقہ فطر نکالنے کے لیے دیا اور وہ نماز سے پہلے نہیں نکال سکا، وہ بھول گیا، تو وہ آدمی بھی معذور ہے۔ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ جس آدمی نے نماز سے پہلے اس کو نکالا تو وہ مقبول صدقہ ہے،
اور اگر اس آدمی نے نماز کے بعد نکالا تو وہ ایک عام صدقہ ہے. تو صدقہ فطر کے بارے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صدقہ فطر سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. روزہ داروں کے لیے ان کی چند غلطیوں جو عام طور پہ ہو جاتی ہے اس کے لیے پاکی ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا سامان ہے. صدقہ فطر ہر ایک کے اوپر ایک سا فرض ہے. اسے 3.25 سیر بھی بولتے ہیں. انڈین روپیے کے اعتبار سے اس کی قیمت 40, 45 یا 50 ہوتی ہے اور یہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. غریبوں پر بھی, مسکینوں پر بھی, مالداروں پر بھی, عورت, مرد, بچے, بڑے, بوڑھے, ہر ایک پر فرض ہے. اور صدقہ فطر جسم کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے, لیکن صدقہ فطر جسم کی زکوٰۃ ہے, وہ جسم پر ادا کرنا ہے. محترم ناظرین, عنوان صدقہ فطر اور زکوٰۃ, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں. عنوان ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ. صدقہ فطر کے بارے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صدقہ فطر سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. روزہ داروں کے لیے ان کی چند غلطیوں جو عام طور پہ ہو جاتی ہے اس کے لیے پاکی ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا سامان ہے. صدقہ فطر ہر ایک کے اوپر ایک سا فرض ہے. اسے 3.25 سیر بھی بولتے ہیں. انڈین روپیے کے اعتبار سے اس کی قیمت 40, 45 یا 50 ہوتی ہے اور یہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. غریبوں پر بھی, مسکینوں پر بھی, مالداروں پر بھی, عورت, مرد, بچے, بڑے, بوڑھے, ہر ایک پر فرض ہے. اور صدقہ فطر جسم کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے, لیکن صدقہ فطر جسم کی زکوٰۃ ہے, وہ جسم پر ادا کرنا ہے. اب میں چند باتیں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ رکھنا اس لیے بھی مناسب ہے کہ لوگ اس مہینے میں جن کی زکوٰۃ کا وقت پہلے ہو چکا تھا تو روک کر رکھتے ہیں تاکہ اس مہینے میں زیادہ ثواب کمائیں. تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث موضوع ہے, صحیح نہیں ہے, وہ حدیث ضعیف ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے. تو اس مہینے کی مناسبت سے اور صدقہ فطر کی مناسبت سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کرنا مناسب ہے. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, اس میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے. جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے, اگر وہ صاحب نصاب ہے, سال بھر تک مال اس کے پاس تھا اور اس نے اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی ہے, تو وہ آدمی کافی اچھا ہے, اس پر اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے. اور یہ زکوٰۃ کے مہینے قمری سال کے اعتبار سے مانے جائیں گے, لیکن کھیتی کی فصل کے لیے سال ضروری نہیں ہے, بلکہ جس وقت کھیتی کاٹی جائے, تیار ہو جائے, اسی وقت اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے. لگ بھگ قرآن مجید کے اندر 80 آیتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. ویسے اور دوسری آیتوں میں بھی ہے, لیکن کھلے طور پر 80 آیتوں میں اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے. جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں, اللہ نے انہیں مالدار بنایا ہے, تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں. 2.5% اپنے مال میں سے ضرور نکالیں. اور یاد رکھیے, زکوٰۃ یہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے. آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غریبی ہٹانے کا کام کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ غریبی کیسے ہٹے گی. یاد رکھیے, غریبی ہٹانے کا علاج اگر کہیں ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے, اور وہ ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے ذریعے ہم غریبی پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ اپنی مالداری کے اعتبار سے اور اسلامی قوانین کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. دنیا کے چند مالدار ہی اس قانون پر عمل کر لیں اسلام کے, تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے. تو اسلام غریبوں کا سب سے بڑا ہمدرد ہے.
لوگ اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ہمدرد نہیں ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم رکن، ایک اہم پلر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے اندر یہ زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1395، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ مالدار کے اوپر فرض ہے، مالدار سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ اب یہاں میں ٹیکس جو دنیاوی ٹیکس ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس حکومت ان سے وصول کرتی ہے جو متوسط طبقے کے ہیں یا پھر غریب لوگ ہیں۔ ہائی فائی جو مالدار ہیں حکومت کو کچھ بھر کے دے دیتے ہیں، ان کا منہ بھر دیتے ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ٹیکس کا یہ ہوتا ہے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں سے حکومت ٹیکس لیتی ہے اور غریبوں سے بھی لیتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو زکوٰۃ ہے وہ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ ٹیکس میں ہوتا ہے کیا؟ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے اور اس کو سرکاری عہدوں میں کام کرنے والے وزیروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی زکوٰۃ اہم ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملنے والا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ لیکن ٹیکس وصول کرنے والے، آپ ذرا ان سے پوچھئے جن سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ان سے معلوم کیجئے، دل دکھا کر ٹیکس دیتے ہیں، خوشی خوشی نہیں دیتے، اور وہ ثواب کی امید بھی نہیں رکھتے۔ ان کو تو خود خوف لائق ہے کہ مجھ سے حکومت ٹیکس لے رہی ہے، خوشی خوشی کہاں دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی جب ادا کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی پائے گا اور آخرت میں بھی وہ پائے گا۔ کم سے کم زکوٰۃ میں اتنا کام تو ہو جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اس کا انتظام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر غریبی پر کچھ نہ کچھ کنٹرول حاصل ضرور ہوگا۔ اگر تمام مالدار لوگ 2.5% زکوٰۃ نکال دے تو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر زیادہ تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اقوام متحدہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے صرف اس قانون کو لاگو کیا جائے تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ قریب قریب تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام نے ہر طریقے سے غریبوں کی مدد کے لیے کوشش کی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب مال ہے، ان کے لیے نقصان ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کر رکھے ہوئے ہیں، دھن دولت بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جس دن اس کو گرمایا جائے گا اور اس کے پٹھوں کو، پیشانیوں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سامان ہے جس کو تم لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو جو تم لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اب میں ان مالوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے اور 85 گرام سونا ہے، سال بھر تک ہمارے پاس رہتا ہے، تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، 2 اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، کیونکہ دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور 20 دینار میں زکوٰۃ ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزکاہ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1791۔ اسی طرح چاندی اگر ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس 595 گرام ہے، 52.5 تولہ ہے، 1 سال تک ہمارے پاس ہے تو 2.5% اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1447۔ اسی طرح اگر ہم کو دفن شدہ خزانے مل گئے تو اس میں 5واں حصہ ہے، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1499۔ وفی الرکاز الخمس،
اس میں 5واں حصہ زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس سامان تجارت ہے تو تجارت کا سامان 85 گرام سونے کے برابر ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہے۔ سال بھر تک اس کا فائدہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس فائدے میں زکوٰۃ نکالیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاجر سے کہا تھا فقومہ ثم اخرج صدقتہ، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215۔ اسی طرح کان ہے ہمارے پاس تو اس میں سے 20واں حصہ یا 40واں حصہ نکالنا ہے، 20% یا 40% زکوٰۃ ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الخراج کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 3061۔ اسی طرح ہمارے پاس غلے وغیرہ ہیں، بکری، اونٹ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس غلے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ غلے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، جو ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اس پر سال ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت یہ کٹ جائیں، تیار ہو جائیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جب یہ ہمارے پاس 750 کلو ہو جائیں۔ 750 کلو گیہوں ہے ہمارے پاس پیدا ہوا یا اس سے زیادہ، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ 750 کلو کو ہم 7.5 کنٹل بھی بولتے ہیں، 19.5 من بھی بولتے ہیں، اسی کو 750 کلو بھی کہتے ہیں۔ اگر اتنا گیہوں پیدا ہوا یا اس سے زیادہ پیدا ہوا تو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن یہاں بھی زکوٰۃ 2 طریقے سے ہوگا۔ اگر ہم نے اس غلے کو حاصل کیا بارش کے ذریعے تو ہم کو 10واں حصہ نکالنا ہے، تو 750 کلو کا 10واں حصہ ہو گیا 75 کلو۔ جو وغیرہ بارش کے ذریعے حاصل نہیں کیا بلکہ ہم نے خود سے پانی وغیرہ دیا، سیراب کیا، تو 20واں حصہ نکالنا ہے۔ 750 کلو کا 20واں حصہ ہوا 37.5 کلو۔ اس میں سال ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت کٹ جائے، تیار ہو جائے، وہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 8 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاتے ہیں ان کے لیے ہے، لوگوں کا دل رکھنے کے لیے ہے، گردن کو چھڑانے کے لیے ہے، جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، اور اللہ کے راستے کے لیے ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ دعوتی مراکز بھی آتے ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اس آیت کے اندر 8 لوگوں کا تذکرہ ہے جو زکوٰۃ ہم صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو میں نے پہلے تذکرہ کیا صدقہ فطر کے بارے میں، پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں بتایا زکوٰۃ کے بارے میں۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنے اور صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔